ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم جامع معنی انداز میں تشریح سمجھیں گے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو بالکل بھی کوئی ترجمہ نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غیب میں مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب وہ غیب کا لفظ کیوں بڑھاتے ہیں یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حالانکہ قرآن میں کسی غیب سے مدد مانگنے کا ذکر نہیں، قرآن میں یہ ہے صاف الفاظ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب جو غیب کا لفظ قرآن میں اپنی طرف سے ترجمے میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اپنے عقیدے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں کیسے، لیکن ہم پہلے ایاک نعبد کی تشریح سنتے ہیں۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنی صفت و ثنا سے اس سورت کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ غیبت میں بات ہو رہی ہے، یعنی جس طرح کسی غیب شخص کی ہم سے جو غائب ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس طرح اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہاں تک جس طرح کوئی تھرڈ بندے کی بات کر رہا ہو اس طرح بات ہو رہی ہے، یعنی غیبت میں بات۔ یکدم اس غیبت سے التفات ہے خطاب کی طرف، ہم یکدم کیا کرنا شروع کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پہلے ہم کہہ رہے تھے اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر ہم نے کیا کہا، اس کی صفت و ثنا کرنے کے بعد فوراً ہی ہم کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ التفات ہوا، کیونکہ پیچھے ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، مالک مان لیا، رحمان رحیم مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا۔ تو اب حق عبادت تو اسی کا ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا حقیقی رب ہے، لہذا ہم فوراً اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نخصک بالعبادت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے عربی میں، ہم تیری ہی، تجھ کو ہی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کسی اور کی تیرے سوا عبادت نہیں کرتے۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے۔ ایاک لفظی اعتبار سے جو ایاک ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، اور آگے نعبد جمع متکلم ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اصول ہے عربی کا تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر، جس کا حق بعد میں آنے کا ہو اگر وہ لفظ پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس سے حصر کا افادہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اب ایک فعل فاعل پھر مفعول ہوتا ہے نا، اور اگر مفعول فعل سے بھی پہلے آ جائے، جس طرح ایاک نعبد مفعول ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم فاعل ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، تیری۔ اب ایاک کا پہلے آ گیا فعل سے بھی، اس سے حصر کا فائدہ ہوا۔ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں تیری ہی، یہ جو ہی کا لفظ ہم اس حصر سے لیتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پہلے عبادت کو سمجھتے، عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت غایت تذلل، غایت تعظیم کا نام ہے، یعنی کسی کی انتہا درجے کی تعظیم اور انتہا درجے کو اس کے سامنے تذلل، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، انتہا درجے کا۔ اب ذرا غور کی، انتہا درجے کا غایت کا لفظ ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے تعظیم اور عاجزی میں آخری حد تک چلے جانا، آخری حد تک چلے جانا۔ انسان کی عاجزی کی آخری حد کیا ہے؟ انسان کی عاجزی، انکساری اور تعظیم کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا خدا مان لے اور اس کے سامنے جھک جائے۔ تو جب کسی کو خدا مان کر آخری حد کو ہم ٹچ کر لیتے ہیں، پھر اس کے سامنے آخری حد تک عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آخری حد تک تعظیم میں جاتے ہیں، آنر دیتے ہیں، یہ کسی اور کو ہم نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ اگر سجدے میں بھی صرف نیت نہ ہو، اگر خدا کسی کو ماننے کی نیت نہ ہو، سجدے میں صرف نیت کیا ہو، تعظیم کی ہو، تو یہ بھی سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، اس کو تعظیمی سجدہ کہتے ہیں۔ عبادت کا سجدہ کب بنے گا؟ جب ہم جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو ہم اپنا خدا مان لیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے فرشتوں سے، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام خدا تو نہیں، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا،
اور یہاں تک فرمایا جب اس کو پیدا کر چکوں، اس کو ٹھیک کر چکوں، فقعوا لہ ساجدین، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ نے انسان کو تو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، فرشتوں کو تمام کو انسان کے سامنے جھکا دیا، سجدے میں گرا دیا۔ تو اگر کوئی کہے کہ سجدہ کر دینا آگے کسی کو کوئی ذہن میں تصور ہو نہ ہو شرک ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کون سا کروایا تھا؟ خدا تو ازلی ابدی ایک ہے، شرک ازلاً ابداً حرام ہے، شرک ازلی ابدی طور پر حرام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شرک حرام ہی حرام ہے۔ جو شریعتیں ہیں، نماز روزے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، جو بنیادی عقیدے ہیں توحید باری تعالیٰ، آخرت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، یہ سب انبیاء کا ایک ہی تھا۔ اسی طرح دوسرا سجدہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا خواب؟ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ آ کر سجدہ کرتا ہے، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ سجدہ کر رہا، میرا حق تو زیادہ بنتا ہے، میں آپ کو سجدہ کروں؟ تو اونٹ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ تو غیر اللہ کی عبادت تھوڑا کر رہا ہے، وہ درخت حضور کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یہ معاذ اللہ سب شرک کرتے ہیں؟ اللہ ان کو شرک پہ لگا رکھا ہے، ان سب کو۔ انسانوں کو سجدہ تعظیمی بھی شریعت میں حرام ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پرندوں نے شجر و حجر نے سجدہ کیا ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے اگر کوئی شخص سجدے میں بھی گر جائے لیکن اس کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اس کو خدا مان لے جس کو سجدہ کرتا ہے، وگرنہ اس سے پہلے شرک نہیں، ہاں ہماری شریعت میں حرام ہے، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، آنر دینے کے لیے۔ آپ ضرور سنیے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اسی خواب کی تعبیر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دی۔ چنانچہ جب آپ عزیز مصر بن گئے، سارے بھائی آپ کے سامنے آ گئے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، آپ نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اٹھا لیا، اوپر لے آئے، اور ان سب نے آپ کو سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں سجدہ تعظیمی بھی شرک ہے، عزت کا سجدہ اگر دماغ میں ہو نہ ہو، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کا کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے اگر کوئی شخص انتہا درجے کی تعظیم اور تذلل، مطلب خدا مان کر کسی کے سامنے جھک جائے، ہاتھ بھی باندھ لے، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ ایک اور بات یہاں بڑے قابل غور ہے، عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو مثال پوچھتا ہوں آپ سے، آپ دو زانو ہو کے بیٹھنے کی عادت ہے آپ کی، تشہد کی طرح آپ بیٹھتے ہیں، یہ قطعاً نماز ہے۔ اگر کسی کی عادت ہو تشہد میں بیٹھنے کی تو اس کو نماز کہیں گے؟ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہہ سکتے ہیں؟ وہ نماز میں ہے؟ نہیں۔ اگر ویسے کو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو کہہ سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ اس کی عادت ہو، ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، اس کی عادت بن جائے تو کیا یہ عبادت بن جاتی ہے؟ نہیں۔ تو عبادت کب بنے گی؟ یہ تو عادت ہے، عادت اور عبادت میں فرق نیت کا ہے۔ جب تک عادت کے ساتھ نیت شامل نہ ہو جائے عبادت نہیں بنتی۔ آپ کی ویسے عادت ہے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، ویسے عادت ہے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت نہیں بنے گی جب تک اس میں نماز کی نیت شامل نہ ہو۔ تو لہذا عبادت کی تعریف یہ ہے، وہ غایت درجے کی، وہ انتہا درجے کا تذلل اور تعبد، وہ انتہا درجے کی عاجزی انکساری جس سے آگے عاجزی انکساری ممکن نہ ہو، وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، وہ عبادت، خدا سمجھ کر کسی کو ماننا، خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو کی تشریح تو ہم نے مختصراً سن لی۔ عبادت کس طرح کی ہے؟ اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑا لمبا کلام کیا ہے کہ عبادت بہت طرح کی ہوتی ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت، زبانی عبادت، غور و فکر کی عبادت، اسی طرح بولنے کی عبادت، ہر طرح کی عبادت اسلامی شریعت میں موجود ہے۔ غور و فکر کرنا اللہ کی صنعتوں میں یہ بھی عبادت ہے، اس کے ذکر میں زبان کو تر رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے یاد میں رہنا یہ بھی عبادت ہے، اس کے سامنے جھکنا، مال خرچ کرنا، یہ بہت عبادت کی قسمیں ہیں۔
لہذا عبادت کی جب اتنی قسمیں ہیں، انسان تو ایک تنہا عاجز بہت کمزور ہے، اور اس کا جو حریف ہے، اس کا جو دشمن ہے، جو اس کا سامنے والا ہے، وہ کون ہے؟ شیطان۔ وہ تو بہت چلاک ہے، اس کے بعد بڑی طاقت ہے، وہ تو ایک لمحے میں زمین کے اس حصے سے اس حصے میں جا سکتا ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ عبادت کی اتنی قسمیں، اور جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں آج بھی بہت سارے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے اس میں تو ہر گھر میں کئی خدا معاذ اللہ بنائے انہوں نے۔ تو اس حال میں اب اللہ کی عبادت کرنا توفیق باری تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا اللہ کی استعانت اور مدد کے بغیر جب یہ ممکن نہیں ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس تیری ہی عبادت کرنے میں مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ شیطان کے ہیلوں بہانوں سے ہمیں تو ہی بچا سکتا ہے، اور اپنے عبادت کے اندر تو ہی ہمیں مشغول رکھ سکتا ہے۔ شیطان تو ہمیں پل بھر میں کہیں سے کہیں لے جائے۔ اس وجہ سے ایاک نعبد کا مفہوم سمجھ لا حول ولا قوت الا باللہ والا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو شیطان کے ہیلوں بہانوں سے ہمیں بچا سکے۔ لہذا ہم طلب استعانت کرتے ہیں، اے اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے، لیکن عبادت میں مدد تجھ سے ہی مانگنی ہے، تو ہی ہمیں اس عبادت پر استقامت عطا کرے گا۔ یہ تشریح وہ ہے جو 1400 سال سے لوگ کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ یعنی میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، لا يستطيع احد ان يعبده حق عباده ولا يثني عليه كما يليق به۔ تو لہذا جب انسان نہ تو طاقت رکھتا ہے اللہ کی عبادت اس طرح حق ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی جو شائن شان ثنا ہے، تعریف، وہ بھی انسان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر شیطان انسان کے ساتھ ملا ہوا ہے، شیطان انسان کو دنیاوی کھاتا ہے، تو اب اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یا اللہ عبادت بھی تیری کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے تیری مدد کے بغیر یہ عبادت ممکن بھی نہیں۔